بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون مکیہ۔ قل اے نبی آپ فرما دیجئے، یا ایہا الکافرون اے کافرو، لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، لا نہیں اعبد میں عبادت کرتا، ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہیں تم ہو، عابدون عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا اور نہ ہی میں، عابد عبادت کروں گا اور نہ ہی کبھی میں عبادت کروں گا، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہ ہی کبھی تم، عابدون عبادت کرنے والے ہوگے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین ہے، ولیہ اور میرے لیے، دین میرا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ قل یا ایہا الکافرون اے نبی آپ فرما دیجئے، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں کبھی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ کبھی تم عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولیہ دین تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ سورۃ الکافرون یہ مکی سورہ ہے اور یہ 109 نمبر سورہ ہے جس کے اندر 6 آیات ہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے آرڈر دیا کہ آپ کافروں کو مخاطب کر کے انہیں بتا دیں، یا ایہا الکافرون، یا ایہا کسی کو اپنی طرف بلانے کے لیے جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ندا بولتے ہیں، آواز دینا بولتے ہیں، تو کافروں کو آواز دے کے بتا دیں، کافروں کو صدا دے کے بتا دیں کہ ہم تمہارے خداؤں کی، تمہارے بتوں کی عبادت نہ کرتے ہیں نہ کریں گے۔ اچھا، اس سورہ کے اندر جو پہلی 2 آیات ہیں وہ پریزنٹ کے لیے ہیں، حال کے لیے ہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو اگلی 2 آیات ہیں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ اور میں کبھی عبادت نہیں کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فیوچر کا میننگ رکھا ہے، تو یہ فیوچر کے لیے ہے، مستقبل کے لیے ہے۔ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے کہ یہ سورہ نازل کیوں ہوئی؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو قریش مکہ تھے، جو کافر لوگ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین پھیلانے سے روکتے تھے۔ انہوں نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑی بڑی آفرز دیں، انہوں نے
حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ قریش کا ایک گروپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور وہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کو جتنی دولت آپ چاہیں گے ہم آپ کو دولت دیں گے، ویلتھ دیں گے، مال دیں گے۔ جس عورت کے ساتھ آپ چاہیں گے ہم آپ کا نکاح اس کے ساتھ کروائیں گے۔ آپ بس یہ کر دیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ یا پھر انہوں نے مصلحت کے لیے 2 آفرز اور پیش کیں۔ وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو ایسا کرتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی پوجا کریں، ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، تو 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ یا پھر آپ ایسا کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس سے انکار فرمایا تو کہنے لگے پھر آپ ایسا کریں، بس ہمارے معبودوں کو ہاتھ لگا دیں، برا نہ کہیں، ہاتھ لگا دیں، تو پھر بھی ہم آپ کے خدا کو مان جائیں گے۔ تو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی انکار فرمایا، اور اسی وقت حضرت جبرائیل امین یہ سورہ لے کر نازل ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کھلا جواب دے دیا کہ اے کافرو، تمہارے جو خدا ہیں تم اپنے خداؤں کی عبادت کرو، تم اپنے بتوں کی عبادت کرو، ہم کبھی بھی، اللہ کے پیارے حبیب کبھی بھی تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، کبھی بھی شرک نہیں کریں گے۔ تو تم جو ہے اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہو تو تم انہی کی عبادت کرو، اور یہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی عبادت کریں گے، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی جواب دے دیا کہ ایمان والے کبھی بھی بتوں کی طرف نہیں جائیں گے، یا ایمان والے کبھی بھی شرک نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے، میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی۔ تو ایمان والے سے کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کا ایک میسج ہمیں مل گیا۔ اب یہ جو سورہ ہے اگر اس کے فضائل کی بات کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں کے اندر سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون کی کثرت کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھنے کے دوران آپ کو ایک بچھو نے یا کالے بچھو نے آ کے کاٹ لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے پانی اور نمک منگایا اور اس کے اوپر سورۃ الکافرون، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور بعض جگہ پہ سورۃ الاخلاص کا بھی ذکر ہے، 4 قل جسے ہم کہتے ہیں، ان کو پڑھ کر پھونکا اور اس جگہ پہ لگایا، اور اس جگہ پہ اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ تو یہ سورہ ہمیں شرک سے بھی بچاتی ہے، یہ سورہ ہر اس چیز سے بچاتی ہے جس سے شرک کا شبہ بھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر سلامتی عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔